الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم خاتم الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی قرآن المجید اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة صدق اللہ العظیم۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں پاکستان میں نظام زکوٰۃ و عشر اور اس سلسلے میں جو قانون سازی کی گئی ہے اس کے بارے میں گفتگو کر کے اپنے سامعین اور ناظرین کو یہ بتانا چاہیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو اسلامی نظام حیات بنایا ہے اس میں نظام زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا افادیت ہے۔ اس حوالے سے ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ کتاب اللہ کو دیکھنا ہے کہ قرآن مجید جو اللہ سبحانہ وتعالی کی آخری الہامی کتاب ہے اور ایک مکمل نظام حیات ہے، اور اس نظام حیات کے اندر زندگی کے تمام شعبہ جات کا احاطہ کیا گیا ہے، معاشرت، معیشت، سیاست، تہذیب، اخلاق، تعلیم، قانون، بین الاقوام۔ تو اسی طرح زکوٰۃ جو ہے اس کے بارے میں آپ دیکھیے قرآن مجید نے بڑے واضح احکامات دیے، اور جس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں پر ایمان لانے کے بعد نماز کو فرض قرار دیا، اسی طرح زکوٰۃ کو بھی فرض قرار دیا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یہ آیات قرآن مجید کے اندر آپ کو متعدد بار ملیں گی، بلکہ ایک تحقیق کے مطابق تقریباً 82 سے 83 مرتبہ قرآن مجید کے اندر نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ اور نماز و زکوٰۃ کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس لیے کیا کہ نماز جو ہے وہ بندگی عبادت رب اور انسان کی جسمانی عبادت کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اور اس کے ساتھ زکوٰۃ ہر مسلمان جو عاقل بالغ ہو اور صاحب نصاب ہو اس پر فرض ہوتی ہے۔ اور جیسے نماز مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے، اس کے لیے کوئی نصاب نہیں ہے، صرف اسلام کے اندر داخل ہونا اور عاقل اور بالغ ہونا ہے، اسی طرح زکوٰۃ کے لیے بھی اسلام لانے کے بعد عاقل اور بالغ ہونے کے بعد صاحب نصاب ہونا فرض ہے۔ تو ہر صاحب نصاب آدمی کے لیے یہ ضروری ہے، لازمی ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے، اور فریضہ زکوٰۃ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام مسلمانوں پر اس کو فرض قرار دیا ہے۔ تو زکوٰۃ کے لغوی معنی تو بڑے آسان سے ہیں کہ پاک صاف کرنا، تطہیر کرنا، کانٹ چھانٹ کرنا، دھونا، صاف کرنا، کسی چیز کو صاف ستھرا کر کے پاک کر کے پاکیزہ کر کے اس کو پیش کرنا۔ اور جب ہم اس کو اصطلاحی معنوں میں دیکھتے ہیں تو زکوٰۃ جو ہے وہ فریضہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں فرض قرار دیا، اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عملی تفسیر بیان کی اور اس کو عملی طور پہ نافذ کیا۔ تو آپ نے زکوٰۃ کے لیے جو نصاب مقرر کیا وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان مرد عورت کے پاس اگر 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر مال ہو تو وہ صاحب نصاب ہے۔ اسی طرح جانوروں کا بھی آپ نے جو نصاب بیان فرمایا کہ جس کے پاس جو ہے وہ 40 بھیڑ بکریاں ہوں، اس کا ریوڑ ہو اور وہ اس کے ذریعے اپنا کاروبار کرتا ہو تو اس پہ بھی زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح گائے، بھینس، بیل، یہ 30 جانور اس کے پاس ہوں تو اس پہ بھی زکوٰۃ ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی 5 اونٹ رکھتا ہے اور وہ 5 بالغ بڑے اونٹ ہیں تو اس پہ بھی وہ زکوٰۃ عائد ہوگی۔ تو یہ نصاب زکوٰۃ جو ہے اس کے بارے میں فقہاء نے بڑی تفصیلات بیان کی ہیں۔ مختصراً یہ چیز ہے کہ صاحب نصاب وہ شخص ہے کہ جو 1 سال کی اپنی ساری کاروبار، 1 سال کا اپنا سارا کاروبار اپنی محنت مزدوری کرنے کے بعد اس کے پاس اگر یہ رقم بچ جاتی ہے تو وہ صاحب نصاب ہے۔ یہ رقم اس کے گھر میں ہو یا اس کے بینک کے اندر ہو یا اس کے کاروبار کے اندر ہو، اور یہ زائد رقم جو صاحب نصاب کی ہے اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ 52 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کی قیمت جو ہے اس کے برابر اسے دینی ہے۔ اب یہ 7.5 تولے سونے کی قیمت جس کے پاس زائد ہے وہ صاحب نصاب ہے۔ تو بہرحال 52 تولے چاندی پر تو اب ایک نئی بحث چل پڑی ہے، تو اس کے بارے میں پھر کبھی بات کریں گے، لیکن 7.5 تولے سونے کی مالیت جس کے پاس ہے وہ طے شدہ ہے کہ اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔
اور یہ زکوٰۃ جو ہے یہ صرف 2.5% ہے، یعنی دیکھیے 7.5 تولے سونے کے مالیت کے برابر آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہے، کرنسی ہے، آپ کے کاروبار میں مال ہے، اور اس پر آپ نے صرف 2.5% اللہ کے راستے میں ادا کرنا ہے۔ یہ جو 2.5% ہے زکوٰۃ، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور اسی طرح سے ہر جو ذمہ دار ہے اس پر عشر ہے، اور عشر جو ہے اس کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ زمینیں ہیں جن کو ہم ٹیوب ویل کے ذریعے، پیٹر انجن کے ذریعے یا مختلف پانی کے ذرائع کہ جنہیں ہم اپنے روپیہ پیسہ خرچ کر کے اس پہ اپنی انویسٹمنٹ کر کے پانی حاصل کرتے ہیں، تو اس پر اللہ نے نصف زکوٰۃ کی ہے، یعنی اس کا 1/5 جو ہے ہم زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اور جو زمینیں بارانی ہیں، بارش کے ذریعے، اللہ کی رحمت کے ذریعے پانی آتا ہے، چشموں سے ہے، بارشوں سے ہے، یعنی مفت پانی ملتا ہے، اس سے جو کاشت ہوتی ہے اس کا 1/10 جو ہے 10واں حصہ 1/10 جو ہے وہ ہم اللہ کے راستے میں عشر دیں گے۔ وہ فصل سال میں 2 بار اٹھائیں، 3 بار اٹھائیں یا 1 بار اٹھائیں، جب بھی فصل کاشت ہو جائے گی، کاشت کے بعد اسے منڈی میں بھیجا جائے گا، تو منڈی میں بھیجنے سے پہلے، فروخت کرنے سے پہلے اس کے اوپر عشر آئے گا۔ اب یہ ہے نصاب زکوٰۃ، لیکن اس کی جو وصولی کا طریقہ کار جو ہے وہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا آیا، اور آپ نے باقاعدہ نظام زکوٰۃ کو قائم کیا، عمال مقرر کیے، اور آپ نے پورے نظام زکوٰۃ کی تفصیلات اپنے عہد کے اندر، یعنی آپ نے عہد نبوی کے اندر، اسلامی ریاست مدینہ کے اندر اس کی پوری تکمیل کر دی، ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ بنا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد خلفائے راشدین نے بھی اسی نمونے کو آگے بڑھایا، یہ آگے بڑھتا رہا، لیکن پھر ایک ایسا وقت آیا کہ جب مسلمانوں کے اوپر سقوط آیا، سقوط بغداد ہوا، اور اس طرح جو ہے سقوط اندلس ہوا، تو مسلمانوں کے ہاں یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ اب زکوٰۃ کی ادائیگی کا نظام کیا ہوگا، اور حکومت مسلمانوں کی نہیں رہی تو لوگ زکوٰۃ کس کو دیں گے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلامی ریاست کے لیے یہ فرض قرار دیا ہے کہ وہ زکوٰۃ وصول کرے اور تقسیم کرے۔ اب جب یہ دونوں سقوط ہو گئے تو ان دونوں سقوطوں کے بعد مسلمانوں نے انفرادی طور پہ نظام زکوٰۃ کو وضع کر لیا کہ ہر شخص اپنے نصاب کے مطابق خود زکوٰۃ ادا کرے، مستحقین کو، ضرورت مندوں کو ڈھونڈے اور ان کو زکوٰۃ دے، جبکہ اسلامی روایت یہی چلی آ رہی تھی عہد نبوی سے کہ حکومت کے عمال جو ہیں وہ محکمہ زکوٰۃ کے افسران اور ذمہ داران جو ہیں وہ زکوٰۃ وصول کریں گے اور پھر اس کو خرچ کریں گے مستحقین پر، ضرورت مندوں پر، جو قرآن مجید نے سورۃ توبہ کے اندر 8 مصارف بیان کر دیے۔ ان 8 مصارف کی بھی جدید جو ہے تشریحات ہیں، جیسے کہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے کی ہیں خطبات بہاولپور کے اندر، تو ان جدید تشریحات کے مطابق آپ زکوٰۃ خرچ کریں گے فقراء پر، مساکین پر، عاملین پر، مقروضوں پر، اور غلامی سے آزادی کے لیے، اور اسی طرح سے جو شخص اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، مؤلفۃ القلوب ہے، اور آپ اس کی مالی معاونت کریں گے تاکہ وہ اسلام لا کر مضبوطی کے ساتھ اس میں قائم ہو سکے، اور اسی طرح سے فی سبیل اللہ ہے کہ جس کے اندر مزید پھر آگے اس کے بہت سے مصارف ہیں فی سبیل اللہ کے اندر، اور اس کے بعد ابن السبیل ہے کہ وہ لوگ جو راستے کے مسافر ہیں یا سفر کی حالت میں ہیں اور انہیں ضرورت پڑ گئی ہے، یا سفر کی حالت میں مریض ہو گئے ہیں، ضرورت مند ہیں، تو بہرحال یہ 8 مصارف ہیں جن کی تفصیلات آج کے عہد میں ہم اپنے حالات کے مطابق، اپنے تقاضوں کے مطابق، اپنے فقہاء علماء کی بتائی تعلیمات کے مطابق اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ حج کی آیت نمبر 41 کے اندر اس بات کو واضح کر دیا، الذین ان مکناہم فی الارض واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ یہ آیت جو ہے یہ نظام زکوٰۃ کی فرضیت کے اجتماعی فریضے کے لیے ہے کہ نظام زکوٰۃ جو ہے یہ بطور دینی اور اجتماعی فریضے کے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو ادا کرے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں پر یہ بات فرض کر دی ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض، جب انہیں زمین کے اندر ہم حکومت دیں گے، ریاست دیں گے اور اقتدار دیں گے، وہ ریاست اور حکومت کریں گے تو سب سے پہلے وہ نظام صلاۃ قائم کریں گے، پھر نظام زکوٰۃ کو قائم کریں گے، اور پھر وہ امر بالمعروف
اور نہی عن المنکر کے فریضے کو سر انجام دیں گے، یعنی یہ چار جو ہیں بنیادی فرائض ہیں، ان چار بنیادی فرائض کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلامی ریاست کے بنیادی فرائض قرار دیا ہے۔ اور اسی فرض کی ادائیگی کے لیے پاکستان نے جب 1973 کا آئین بنا، پاکستان میں جب 1973 کا آئین بنا تو 1973 کے آئین کے اندر اس آیت کی تکمیل کے لیے، اس آیت پر عمل کرنے کے لیے ایک اصول طے کیا گیا آئین کے اندر۔ پاکستان کا اسلامی دستور جو ہے اس کے اندر اس کی آرٹیکل 31(2)(c) کے اندر اصول حکمت کے اندر یہ طے ہوا کہ زکوٰۃ کی مناسب تنظیم کا بندوبست کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہوگی، اور اس کو حکومت جلد از جلد پورے ملک کے لیے، پورے ملک کے مسلمان عوام کے لیے اس کام کو کرے گی، اس کے لیے قانون سازی کی جائے گی۔ اب یہ قانون سازی 1973 میں طے ہوئی، لیکن یہ معاملہ کچھ آگے بڑھ گیا۔ 1977 میں جمہوری حکومت ختم ہو گئی اور اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل محمد ضیاء الحق صاحب نے مارشل لا نافذ کر دیا۔ 5 جولائی 1977 کو جب مارشل لا نافذ ہوا تو اس کے تقریباً 2 سال بعد جون 1979 کے اندر 1979 کے اندر 24 جون 1979 کو حکومت نے ایک آرڈیننس پیش کیا جسے کہتے ہیں زکوٰۃ آرڈیننس۔ یہ پہلا جزوی آرڈیننس تھا جو زکوٰۃ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے کیا گیا۔ اب یہ جب زکوٰۃ آرڈیننس نافذ ہوا، زکوٰۃ و عشر آرڈیننس، تو یہ ابھی ابتدائی تھا، بالکل یعنی ابتدائی مرحلے میں تھا، اور اس کے اندر کوئی زیادہ تفصیلات درج نہیں تھیں۔ عوام کو شعور اور آگاہی دینے کے لیے یہ نافذ کیا گیا، اور اس میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا کہ اس سے پہلے آزاد جموں کشمیر کی ریاست کے اندر جو نظام زکوٰۃ 1974 سے نافذ ہے اس سے رہنمائی لی جائے گی۔ تو پھر اس کی رہنمائی کے اندر ایک بورڈ تشکیل پایا، ایک زکوٰۃ و عشر کونسل تشکیل پائی کہ جس نے نظام زکوٰۃ کے تمام تفصیلات طے کی، اور پھر اس کے بعد پھر ایک اور تفصیلی آرڈیننس، اس کے بعد پھر ایک اور جو تفصیلی آرڈیننس ہے وہ جون 1980 میں نافذ کیا گیا۔ تو جون 1980 میں جو مکمل تفصیلی زکوٰۃ و عشر آرڈیننس پاکستان میں نافذ کیا گیا، اس سے آئین کی اس شق کی تکمیل ہو گئی جو 1973 کے آئین میں طے کی گئی تھی، اور قرارداد مقاصد میں بھی پہلے اس کا ذکر آیا تھا۔ تو اسی جو قرارداد مقاصد کی روح کو مکمل کرنے کے لیے 1973 کے آئین کے اندر تمام اسلامی جو دفعات ہیں ان کو شامل کیا گیا تھا۔ تو اب آئینی طور پر کیونکہ آئین جو ہے پاکستان کا دستور وہ ایک اسلامی دستور تھا، لیکن ملک کے اندر کیونکہ مارشاء اللہ تھی، پارلیمنٹ نہیں تھی، سینٹ نہیں تھی، اسمبلیاں نہیں تھے، تو آرڈیننس کے ذریعے زکوٰۃ و عشر کو نافذ کیا گیا۔ اب یہ قانون نافذ ہو گیا 1980 کے اندر، اور اس میں یہ طے کیا گیا کہ پاکستان کے اندر باقاعدہ طور پہ حکومت اس فریضے کو سر انجام دے گی جو اللہ تعالیٰ نے ایک اسلامی ریاست اور حکومت کی ذمہ داری قرار دیا ہے کہ وہ نظام زکوٰۃ کو چلائے۔ اس نظام زکوٰۃ کو چلانے کے لیے حکومت نے ایک مرکزی یعنی مرکز کے اندر فیڈرل گورنمنٹ نے اسلام آباد کے اندر ایک مرکزی زکوٰۃ کونسل قائم کی، اور اسی طرح سے اس وقت 4 صوبے تھے ہمارے، چاروں صوبوں کے اندر جو ہے نا صوبائی جو زکوٰۃ کونسل کے قیام کا اعلان کیا، اور پھر صوبائی حکومتوں کو یہ بات کہی گئی کہ وہ اپنے تمام اضلاع کے اندر ضلعی زکوٰۃ و عشر کمیٹیاں قائم کریں، اور تمام ضلعی جو زکوٰۃ و عشر کمیٹیاں ہیں وہ اپنے ہر تحصیل کے سطح کے اوپر، اور اس کے بعد مقامی زکوٰۃ عشر کمیٹی قائم کریں، لوکل زکوٰۃ عشر کمیٹی۔ تو یہ جو لوکل زکوٰۃ عشر جو کمیٹیاں قائم کی گئیں وہ اصل میں عوام کے اندر تھیں، ہر محلے کے اندر ہر یونین کونسل کی سطح کے اوپر ایک زکوٰۃ مقامی کمیٹی قائم کی گئی۔ تو مقامی زکوٰۃ کمیٹیوں کا کام یہ تھا کہ انہوں نے نمبر 1 پہلا یہ کام کرنا تھا کہ مستحقین کی فہرستیں تیار کرنی تھی کہ ہمارے اس حلقے کے اندر کون لوگ ہیں جو غربا ہیں، مساکین ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کی فہرست تیار کر کے زکوٰۃ کمیٹی کے سامنے پیش ہونی تھی، اور زکوٰۃ کمیٹی کے اندر یہ طے ہوا تھا کہ اس کے 9 ممبر ہوں گے اور ایک اس کا چیئرمین ہوگا، اور بعض جگہ یہ بھی طے ہوا کہ اس کے 10 ممبر ہوں گے اور ایک چیئرمین ہوگا، یعنی 11 لوگوں پہ مشتمل تھی۔
پنجاب کے اندر 11 افراد پر یہ مشتمل تھی اور باقی صوبوں کے اندر بھی۔ تو یہ 11 افراد کی کمیٹی تھی کہ جس نے جائزہ لینا تھا کہ اس میں مستحق لوگ جو ہیں، ضرورت مند لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ان کو ہم نے زکوٰۃ سے ان کی مدد کرنی ہے۔ اور پھر یہی ضلعی زکوٰۃ عشر کمیٹی جو ہے ان کو فنڈ فراہم کرے گی۔ اور دوسرا کام یہ تھا کہ یہ ضلعی زکوٰۃ عشر کمیٹی اپنے ضلع کی تمام جتنی لوکل زکوٰۃ کمیٹی ہیں، مقامی جماعت، ہر ضلعی زکوٰۃ کمیٹی اپنے ضلع کے اندر جتنی بھی مقامی زکوٰۃ کمیٹیاں ہیں ان کو یہ فنڈ فراہم کریں گے اور وہ اس فنڈ کو تقسیم کریں گے غرباء کے اندر، مساکین کے اندر، حاجت مندوں کے اندر۔ اب یہاں سے یہ کام شروع ہو گیا اور ہر 3 سال بعد جو مقامی زکوٰۃ کمیٹی ہے اس کا انتخاب ہوگا محلے کی جامع مسجد کے اندر، اور وہاں پر اس کے ارکان وہ ہوں گے جو صاحب کردار ہوں گے، با کردار لوگ ہوں گے، جن کی دیانت اور امانت کی گواہی 2 افراد دیں گے، یعنی اچھے شہرت کے حامل ہوں گے، نیک شہرت کے حامل ہوں گے اور دیانت اور امانت کے اندر پورا اتریں گے۔ تو یہ نظام قائم ہو گیا۔ 1980 جون سے یہ نظام آگے چلا اور پھر پورے پاکستان کے اندر اس کے ذریعے جو زکوٰۃ کو حکومت نے کہا جمع کیا جائے۔ اب زکوٰۃ جمع کرنے کے بھی حکومت نے 3 طریقے مقرر کر دیے۔ نمبر 1 طریقہ یہ تھا کہ جتنے مالیاتی ادارے ہیں پاکستان میں، جتنے بینکس ہیں اور جتنے مرکز قومی بچت ہیں، جتنے بھی مالیاتی ادارے، انویسٹمنٹ کے ادارے ہیں، تمام بینکس، مالیاتی ادارے، وہ تمام اس بات کے پابند ہیں کہ 30 شعبان کو یا 29 شعبان کو حکومت ایک نصاب زکوٰۃ مقرر کرے گی۔ فقہا، علماء اور مرکزی جو زکوٰۃ کونسل کے ذمہ داران ہیں وہ ایک نصاب زکوٰۃ مقرر کریں گے، اس کا اعلان کریں گے، اور تمام مالیاتی ادارے 1 رمضان المبارک کو ان کے اکاؤنٹ سے زکوٰۃ کی مد میں رقم کاٹ لیں گے جو زکوٰۃ ان کے نصاب کے مطابق ان پہ بنتی ہے، 2.5%، یعنی 2.5% ان کے مال میں سے جو زکوٰۃ وہ ڈیڈکٹ کر لیں گے، کاٹ لیں گے، جو زکوٰۃ وصول کر کے اس کو حکومت کے اکاؤنٹس میں، جو بیت المال کا اکاؤنٹس ہوگا اس میں جمع کرا دیں گے۔ تو یہ سلسلہ شروع ہوا، 1980 سے شروع ہوا اور یہ پھر آگے چلتا رہا۔ اب اس میں لوگوں نے زکوٰۃ ادا کی، لیکن اس کے ساتھ دوسرا طریقہ بھی یہ تھا کہ لوگ از خود حکومت کے اکاؤنٹ میں آ کر اپنی زکوٰۃ دے دیں، کیونکہ اموال ظاہرہ اور باطنہ کا مسئلہ ہے۔ اموال ظاہرہ جو ہیں وہ تو حکومت کے علم میں آ گئے، جو اموال باطنہ ہیں یا ان کے گھر میں جو سیونگز ہیں یا زیورات ہیں ان کی زکوٰۃ وہ از خود دیں اور حکومت کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیں، یعنی انفرادی زکوٰۃ کی بجائے وہ حکومت کے اکاؤنٹس کے اندر، بیت المال کے اکاؤنٹس کے اندر، یا مرکزی زکوٰۃ کونسل کا اکاؤنٹ تھا، پھر اس طرح جو ہے نا ہر صوبے کی زکوٰۃ کونسل کا اکاؤنٹ تھا، اس کے اندر وہ رقم جمع کرائیں گے۔ تو بہرحال کچھ لوگوں نے اس طرح بھی اس پہ عمل کیا۔ اور تیسرا یہ تھا کہ جو ذمہ دار ہیں وہ اپنی عشر ادا کریں گے، وہ اپنی زمینوں کا، جو ذمہ دار ہیں وہ اپنی زمینوں کی کاشت پر جب فصل کاشت ہو جائے گی اور فصل کاٹ لیں گے، کاٹ کر اس مال کو منڈیوں میں بھیجیں گے، تو اس وقت محکمہ مال کا ایک افسر اور محکمہ زکوٰۃ کا ایک افسر، مقامی زکوٰۃ کمیٹی کے افراد وہاں پہنچیں گے اور ان سے عشر وصول کریں گے۔ ان سے جو عشر وصول کریں گے وہ عشر جو ہے وہ بھی ضلعی زکوٰۃ کمیٹی کے اکاؤنٹس میں جمع ہوگی۔ ان سے وہ اناج لیں گے، اس اناج کو منڈی میں فروخت کریں گے، فروخت کرنے کے بعد اس کی رقم جمع کرائیں گے۔ یا وہ ذمہ دار خود یہ کام کرے کہ اس کا وزن کرنے کے بعد اس کی قیمت ادا کر دے۔ تو یہ دونوں طریقے اس آرڈیننس میں لکھے ہیں۔ بہرحال اس پر کام کچھ عرصہ چلا، پھر آگے آ کر بند ہو گیا، یعنی عشر کا نظام جو ہے پاکستان میں کامیابی کے ساتھ نہیں چل سکا۔ لیکن زکوٰۃ کا کام کیونکہ مالیاتی اداروں کے ذمہ تھا، اس پر عمل ہوتا رہا، اور 1980 سے لے کر سن 2000 تک ایک لمبا طویل عرصہ ہے کہ اس عرصے کے اندر، اس عرصے میں حکومت نے نظام زکوٰۃ کے ذریعے اربوں روپے زکوٰۃ جمع کی۔ اور یہ بات بڑی اہم ہے کہ نظام زکوٰۃ و عشر جب نافذ ہوا تو لوگوں نے بڑے جذبے کے ساتھ اس میں حصہ لیا، زکوٰۃ ادا کی، اور بینک جو ہیں وہ زکوٰۃ کی ڈیڈکشن کیا کرتے، زکوٰۃ وصول کیا کرتے تھے۔
تو زکوٰۃ کی وصولی کا کام مالیاتی اداروں کے ذمے تھا، بینکس کے ذمے تھا، اور وہ زکوٰۃ وصول کرتے تھے۔ اسی طرح سے لوگ از خود رضاکارانہ طور پر جا کر ان اکاؤنٹس میں زکوٰۃ جمع کرواتے رہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، کوئی 10 سال کے بعد جا کر 90 کی دہائی کے اندر جو ہے لوگوں کا کچھ اعتماد اس پر کم ہو گیا کہ حکومت جو زکوٰۃ جمع کر رہی ہے اس کی تقسیم ٹھیک طریقے سے شاید نہیں ہو رہی، اور اس میں بات بھی ہوئی اسمبلی کے اندر بھی، قومی اسمبلی کے اندر بھی، سینٹ کے اندر بھی، کہ اس پر بات ہوئی کہ نظام زکوٰۃ جو ہے وہ اپنے اس طرح سے ثمرات نہیں دکھا رہا جیسے اسے ثمر آور ہونا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بہرحال اس پر بحث ہوئی، اور لیکن کوئی اس پہ قانون سازی نہ ہو سکی کہ اس کی بہتری کے لیے کوئی جو نئی سفارشات لا کر قانون میں داخل نہ کی جا سکی۔ تو سن 2000 میں جب نئی صدی شروع ہوتی ہے تو نظام زکوٰۃ کے لیے بھی ایک نیا باب کھلتا ہے، اور یہ نیا باب کیا ہے کہ جس میں اس وقت کی حکومت جو کہ ایک فوجی حکومت تھے، پھر یعنی جنرل پرویز مشرف نے حکومت قائم کی تھی، اس کے بعد اس نے کیبنٹ بنائی تھی جس میں انہوں نے اسلام آباد سے جو وفاقی وزیر بنائے ڈاکٹر محمود احمد غازی۔ تو ڈاکٹر محمود احمد غازی مرحوم نے رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تمام قابلیت و صلاحیت کے ساتھ اس نظام کی بہتری کے لیے جو کوششیں کیں، اس نظام کی بہتری کے لیے انہوں نے بے انتہا کوششیں اور کاوشیں کیں، اور ان کاوشوں کے نتیجے میں انہوں نے اس میں امینڈمنٹ کی، یعنی آرڈیننس کے اندر انہوں نے ترامیم کی۔ تو 23 نومبر سن 2000 کو زکوٰۃ آرڈیننس میں پہلی ترمیم آئی اس کو تبدیل کرنے کے لیے، اور وہ تبدیلی بڑی اہم تھی۔ اس میں 2 باتیں بڑی اہم تھیں کہ جن کا میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک یہ کہ زکوٰۃ کی رقم کو بڑھا دیا جائے، یعنی جو مستحقین کو زکوٰۃ مل رہی ہے وہ بڑی معمولی سی تھی، 300 روپے انہیں گزارا الاؤنس ملتا تھا، تو غازی صاحب نے اس کو بڑھا کر 500 روپے کر دیا، یعنی 500 روپے ایک آدمی کو 1 مہینے کا گزارا الاؤنس دیا جائے گا، تو سال کا اس کو 6000 ملے گا۔ اور دوسرا یہ کیا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ بینکوں اور مالیاتی اداروں سے جو وصول ہوگی اس کی تقسیم کے اندر شفافیت لائی جائے، اور نئی زکوٰۃ عشر کمیٹیاں قائم کی جائیں، اور اس میں تعلیم، دیانت، امانت، ان ساری چیزوں کو معیار بنایا آپ نے کہ یہ لوگ تعلیم یافتہ بھی ہوں، پڑھے لکھے بھی ہوں، سرکاری ملازمین بھی ہوں، اور باصلاحیت بھی ہوں، نیک کردار کے حامل ہوں، سیرت و کردار ان کا بہت اچھا ہونا چاہیے، اور ان کے اوپر جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں وہ ان کی نگرانی کریں گے۔ تو اس طرح سے انتظامی طور پر حکومت نے نئی زکوٰۃ کمیٹیوں کی تشکیل کی۔ تو ان نئی زکوٰۃ کمیٹیوں کے ذریعے زکوٰۃ کے نظام کو بہتر بنایا گیا، اور دوسری اہم تبدیلی اس آرڈیننس کے ذریعے یہ کی گئی کہ مقامی زکوٰۃ عشر کمیٹی جو ہے وہ مستحقین کی فہرست تیار کرے گی، اور ان کے شناختی کارڈ لے کر وہ بینک کو دے گی، اور بینک میں ان کے نام پر اکاؤنٹس کھل جائیں گے۔ یہ بڑی اہم اور بڑی اچھی تبدیلی ہے اس آرڈیننس کے اندر کہ اب وہ مقامی طور پر رجسٹر کے اندر جو زکوٰۃ وصولی ہوتی تھی وہ نہیں ہوگی کہ مستحق آئے گا اور چیئرمین سے زکوٰۃ لے کر جائے گا، نہیں، بلکہ اس کا بینک کے اندر جو مقامی بینک ہے اس میں اس کا اکاؤنٹ کھل جائے گا، اور اس کے اکاؤنٹ میں زکوٰۃ کی رقم آئے گی، اور وہ بذریعہ چیک اگر وہ دستخط کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ انگوٹھا لگا کر وہ اپنی زکوٰۃ وصول کرے گا، اس کا شناختی کارڈ ہوگا، اس کی وہاں پر شناخت کی جائے گی۔ یہ اس نظام کو شفاف بنانے کے لیے، اس کو بہتر بنانے کے لیے غازی صاحب مرحوم نے یہ بہت اچھا اقدام کیا۔ تو اس طرح جو نظام زکوٰۃ ہے اس کے اندر یہ بہتری پیدا ہوئی کہ نظام زکوٰۃ جو ہے اس کے اندر جو خرابیاں ہیں ان کو دور کیا جائے، اور دور کرنے کے لیے انہوں نے 2-3 اہم اقدامات کیے، اور ان اقدامات کی وجہ سے عوام کا اعتماد جو ہے اس پر بڑھا، اور زکوٰۃ کی رقم زیادہ جمع ہونا شروع ہو گئی۔ اور یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ نظام زکوٰۃ کے اندر غازی صاحب نے ایک اور اس کے بعد ترمیم کرائی، اور اس کو کہتے ہیں مستحقین بحالی پیکج، کہ مستحقین کے لیے ان کو بحال کرنے کے لیے، معاشی طور پہ بحال کرنے کے لیے ایک پیکج کو اناؤنس کیا گیا، اور وہ پیکج ایک معاشی لحاظ سے بہت زبردست پیکج ہے کہ جس کے اندر جو زکوٰۃ کی مداد تھیں
اور اس میں جو رقم دی جا رہی تھی ان کو بڑھا دیا گیا. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے ماہانہ الاؤنس بڑھایا گیا, وہ تو صرف 500 کیا گیا. اس کے علاوہ جو ضرورت مند کاروبار کرنا چاہے گا اس کو کاروبار کرنے کے لیے 50,000 سے زائد رقم دی جائے گی, اور یہ رقم 50,000 سے لے کر 3 لاکھ تک ادا کی جا سکتی تھی اس کو. اور اسی طرح سے جو 2-3 لوگ مل کے کام کرنا چاہیں انہیں 5 لاکھ روپے تک رقم دی جائے گی زکوٰۃ کی مد میں سے, تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو سکیں. اور دوسرا یہ طے کیا گیا کہ وہ لوگ کہ جو کاروبار نہیں کر سکتے لیکن چھوٹے موٹے کام کر سکتے ہیں, ہنر جانتے ہیں, ان کو ہنرمند بنایا جائے. الیکٹریشین, پلمبر, مستری, میسن, ان کو اوزار لے کر دیے جائیں, ان کو ٹول کٹ لے کر دی جائیں, یعنی ان کو ایسے اوزار دیے جائیں جس سے وہ بہتر کام کر کے اپنا روزگار حاصل کر سکیں اور زکوٰۃ کے مستحق نہ رہیں, مستحقین کو بحال کیا جائے, یعنی وہ معاشی بحالی کی طرف آ جائے. یہ بہت اچھا اقدام تھا, بہت اعلیٰ اقدام تھا کہ جو اس آرڈیننس میں ترمیم کے ذریعے کیا گیا. اور اس میں یہ بھی کیا گیا کہ جو لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں یا شہروں سے دور رہتے ہیں وہ اپنے چھوٹے چھوٹے مرغی خانے بنا لیں, بھیڑ بکریاں پال لیں, جانور پال لیں, لائف سٹاک کا کاروبار کریں, دودھ کا کاروبار کریں, تو وہ اپنے جانور رکھ کر دودھ فروخت کر سکتے ہیں. ان کو زکوٰۃ و عشر آرڈیننس کے اندر ان کو بھی شامل کیا گیا کہ وہ لوگ جو مستحقین ہیں ہم ان کی مدد کریں زکوٰۃ کی رقم سے, انہیں زکوٰۃ سے وہ جانور لے کر دیں, بھیڑ بکریاں لے کر دیں, گائیں بھینس لے کر دیں, ان کو مرغیاں پالنے کے لیے مرغی خانہ بنا کر دیں, اور وہ پھر معاشی طور پر اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہو جائیں. اور اسی طرح سے اس مستحقین پیکیج کے اندر یہ بھی شامل کیا گیا کہ جو طالب علم ہیں جو اپنا تعلیم حاصل کر رہے ہیں تعلیمی اداروں کے اندر, دینی مدارس کے اندر, جامعات کے اندر, سکولوں کالجز کے اندر, ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم سے وظائف دیے جائیں, اور بڑی معقول رقم ان کو دی جانے لگی. تو یہ پہلے رقم بہت تھوڑی ملا کرتی تھی, تو اس کو بڑھا کر انہوں نے ایک طالب علم کے لیے جو ہے وہ 12,000 شروع کی, جو شہر کے اندر رہتے تھے, یعنی جن کے اپنے گھر تھے, اور جو ہاسٹلوں میں رہنے والے تھے ان کے لیے اس کو بڑھا کر اس سے ڈبل کر دیا, یعنی 24,000 روپے کر دیا. تو ایک اچھا اضافہ یہ ہوا کہ ضرورت مندوں کو معاشی طور پر کفالت ملنا شروع ہو گئی وظائف کے ذریعے طالب علموں کو, اور جو معاشرے کے اندر غربا تھے, مساکین تھے, ضرورت مند تھے, حاجت مند تھے, ان کو معاشی طور پر کفالت کا نظام مل گیا. یہ اس آرڈیننس کے اندر ان ترامیم کے ذریعے جو سن 2000 سے لے کے اور 2003 تک ہوتی رہیں, 3 سالوں میں مختلف اوقات کے اندر ترامیم ہوتی رہیں, اس آرڈیننس کو بہتر کیا گیا. اور اس آرڈیننس کی اس بہتری کی وجہ سے معاشرے میں غربت کی شرح میں بھی تھوڑی سی کمی آئی, معاشی خوشحالی کی طرف بھی ہم نے کچھ قدم آگے بڑھائے, اور معاشی طور پر لوگ خود کفیل ہونے لگے, اور لوگوں کا نظام زکوٰۃ پر اعتماد بڑھ گیا, اور انہوں نے زکوٰۃ و عشر آرڈیننس کی ان چیزوں کو پسند کیا اور مالیاتی اداروں کو زکوٰۃ دینا شروع کر دی. کیونکہ عوام کو جب اس بات کا علم ہو گیا کہ ہماری زکوٰۃ ضرورت مندوں کو دی جا رہی ہے, ان مستحقین کو دی جا رہی ہے جو اس کے حقدار ہیں اور اپنی معاشی ضروریات اس سے پوری کر رہے ہیں, تو معاشی جو کفالت کا نظام ہے وہ بہتر ہو رہا ہے, اور طلبہ و طالبات کو وظائف مل رہے ہیں, اور یہ زکوٰۃ جو ہے وہ سیاسی کاموں پہ خرچ نہیں ہو رہی. تو اس سے یہ ہوا کہ لوگوں میں نظام زکوٰۃ پر اعتماد بڑھ گیا. اب یہ سلسلہ جو ہے 2003 کے بعد پھر رک گیا, پھر اس میں کوئی اور نئی ترامیم نہیں کی گئی. صرف یہ ہوا کہ سن 2015 کے اندر ان مدات میں تھوڑا سا اضافہ کیا گیا کہ پہلے اگر ایک رقم 500 تھی تو اس کو بڑھا کے 1000 کر دیا گیا, پھر اس کو بڑھا کر جو ہے وہ 2000 کر دیا گیا. لیکن پورے نظام کی بہتری اور اصلاح کے لیے پھر کوئی اس میں خاطر خواہ کوئی کام نہیں ہوا. تو اس وقت میں یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ ہم اس نظام زکوٰۃ و عشر کو اس کی پوری روح کے ساتھ, اس کے پورے جذبے کے ساتھ, وہ جو اسلامی جذبہ ہے اور یہ ایک ذمہ داری ہے, ایک دینی فریضہ ہے, اس کی ادائیگی کے لیے حکومت کو بھی چاہیے, پارلیمنٹ کو بھی چاہیے, ہمارے تمام جتنے مالیاتی ادارے ان کو بھی چاہیے کہ ہم اس کی اصلاح کے لیے مزید اصلاحات, اس کے اندر مزید اصلاحات کریں. ہم اس نظام کے اندر جو ہے نا مزید اصلاحات کریں, اس کو بہتر بنائیں تاکہ عوام کا اعتماد بڑھے اور ہم معاشی کفالت کی طرف آگے بڑھیں.
غربت کا خاتمہ ہو سکے اور ملک کے اندر غربت کی جو شرح بڑھ رہی ہے دن بدن یہ کم ہو سکے۔ لیکن غربت کی شرح کو کم کرنے کا سب سے بہترین طریقہ نظام زکوٰۃ و عشر ہے، اور نظام زکوٰۃ و عشر جس ملک کے اندر صحیح معنوں میں نافذ ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکات نازل ہوتی ہیں، پھر ان کے رزق میں برکت ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک فریضہ ہے، ایک دینی اور اجتماعی فریضہ ہے، انفرادی بھی ہے اور اجتماعی بھی ہے۔ آج ہمارے ملک کے اندر نظام زکوٰۃ و عشر کے ہوتے ہوئے بھی بہت سی زکوٰۃ ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ جو حکومت جمع کرتی ہے اس سے کہیں زیادہ، بلکہ 2 گنا سے بھی زیادہ، 3 گنا حکومت کے علاوہ لوگ انفرادی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو اس کام کو ہم مزید بہتر بنا سکتے ہیں قانون سازی کر کے، قانون کے ذریعے۔ شریعت جو ہے وہ اسلامی جو قوانین ہیں ان کو معاشرے میں نافذ کرنے کا حکم دیتی ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ جو قانون ہے اس کو اس کی روح کے ساتھ نافذ کیا جائے، اور جب اس کی روح کے ساتھ اسے نافذ کیا جائے گا تو پھر اس کی خیر و برکات بھی آئیں گی، اس کے ثمرات بھی آئیں گے۔ ان تمام برکات کو سمیٹنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نئی قانون سازی کریں، حالات کے مطابق آج کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ماہرین معاشیات، ماہرین مالیات اور اسلامی فقہ کے ماہرین، قانون و شریعت، اسلامی شریعت و قانون کے ماہرین مل بیٹھیں آپس میں۔ یہ تینوں لوگ مل بیٹھ کر پاکستان کے نظام زکوٰۃ و عشر کا جائزہ لیں اور اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے عملی اقدامات کریں، اور جدید فقہاء کی آراء کی روشنی کے اندر پاکستان کے اندر بہترین نظام زکوٰۃ و عشر نافذ ہو سکتا ہے۔ اور اس کی میں ایک مثال دوں گا، ملیشیا کے اندر نافذ کیا گیا جہاں آج غربت کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ 20 سال پہلے یہ نظام ملیشیا نے اپنے ملک میں نافذ کیا، آج ملیشیا کے اندر غربت نام کی چیز نہیں ہے، ان کی غربت جو ہے وہ 1% پہ آ چکی ہے، اور اسی طرح سے وہاں پر لوگوں نے زکوٰۃ کے ذریعے اپنے آپ کو معاشی اور ملیشیا کے اندر وہاں کے عوام نے مستحقین کو، ضرورت مندوں کو معاشی خود کفالت کے راستے پہ لگایا، اور آج لوگ وہاں معاشی طور پہ خود کفیل ہیں، چھوٹا کاروبار کریں گے یا بڑا کریں گے لیکن خود کفالت ہے۔ تو آئیے ہم بھی پاکستان جو اسلامی ریاست ہے اور اس کا دستور اسلامی ہے، اپنے اس دستور کے مطابق، اپنے آئین کے مطابق نظام زکوٰۃ و عشر کے اندر مزید بہتری پیدا کر کے اور اس نظام کو نافذ کریں۔ اور اس کا ایک پہلو جو ہے عشر کا، جو ابھی تک یوں سمجھیے ایک پہلو جو عشر کا ہے وہ ابھی تک نظر انداز چلا آ رہا ہے، تو اس عشر کے نظام کو بھی ہم اپنے مالیاتی نظام کے ذریعے، اور خاص طور پہ جو محکمہ زراعت ہے اور ہمارا محکمہ مال ہوتا ہے ہر صوبے کے اندر، یہ جو پٹواری حضرات ہوتے ہیں اور باقی ان کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے ذریعے ہم نظام زکوٰۃ کے اندر عشر کو زیادہ سے زیادہ وصول کر سکتے ہیں۔ اور جب ہم عشر کی ادائیگی اجتماعی طور پر ہوگی تو اس کے جو خیر و برکات ہیں وہ ہماری زرعی زمینوں پر آئیں گے، اور ہماری فصلیں اچھی ہوں گی، اور اس کے ذریعے ہماری فصلوں کے اندر برکت ہوگی، ہمارے باغات کے اندر برکت ہوگی، اور ہمارے رزق میں برکت ہوگی۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی ہے اور آپ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ جو لوگ نظام زکوٰۃ نافذ کرتے ہیں، زکوٰۃ کی وصولی کرتے ہیں، اس کو تقسیم کرتے ہیں، مستحقین تک پہنچاتے ہیں، اس معاشرے میں کبھی غربت، قحط اور بدحالی نہیں ہو سکتی، اس معاشرے کے اندر معاشی بدحالی نہیں آ سکتی۔ اور یہ کام جب مسلمانوں نے کیا تھا تو آپ دیکھیے خلفائے راشدین کے دور میں ہی اور اس کے بعد دور بنو امیہ کے اندر زکوٰۃ کی نظام، دور بنو امیہ کے اندر نظام زکوٰۃ کی وجہ سے پورے معاشرے کے اندر معاشی خود کفالت آئی تھی، اور اتنی بہترین خود کفالت آئی تھی کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر کوئی شخص جو ہے وہ زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، وہ ساری زکوٰۃ جو حکومت جمع کر رہی تھی وہ حکومت کے اجتماعی کاموں پر، عوام کی فلاح و بہبود کے اجتماعی کاموں پر، یعنی ملکی ترقی کے اندر وہ نظام دفاع پر، نظام تعلیم پر، وہ نظام صحت پر، نظام مواصلات پر خرچ کی جا رہی تھی، کیونکہ انفرادی طور پہ لوگ زکوٰۃ لینے والے
نہیں رہے تھے، اور اجتماعی طور پر زکوٰۃ اتنی جمع ہو رہی تھی کہ اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتنی برکتیں دیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ثمرات و خیر و برکات اتنے زیادہ مسلمانوں پر کیے کہ مسلمانوں نے اس رقم کو اپنے اجتماعی کاموں میں لگایا۔ آج بھی اسی بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ماضی کا جائزہ لیں، ماضی کی تاریخ سے سبق حاصل کریں اور پھر آگے بڑھیں، اور آگے بڑھ کر پاکستان کے اندر جو نظام زکوٰۃ و عشر ہے اس کو مزید جدید خطوط پر استوار کریں، اور جو جدید خطوط پر جب ہم اس نظام کو استوار کر لیں گے، اور اب ہمارے پاس آئی ٹی کا دور ہے، نادرہ کے پاس پورا ڈیٹا ہے، اس کے ذریعے مستحقین کی فہرستیں بھی بن سکتی ہیں، زکوٰۃ کا بھی اندازہ ہے، ایف بی آر کے پاس سب کے اثاثے ہیں کہ کون آدمی کتنا مالدار ہے، کتنی زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ ہم پوری زکوٰۃ لیں مالدار لوگوں سے، جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، صاحب نصاب ہیں، ان کے نصاب سے پوری زکوٰۃ وصول کر کے نادرہ کے ڈیٹے کو استعمال کرتے ہوئے جو مستحق ضرورت مند ہیں ان تک پہنچائی جائے۔ اس طرح پورے ملک کے اندر غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ جب غربت کا خاتمہ ہو جائے تو ہم اس زکوٰۃ کے پیسے کو اجتماعی کاموں پہ بھی خرچ کریں، معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے، تعلیم پر، صحت پر، مواصلات پر اور دینی امور کی سر انجام دہی کے لیے۔ تو اس طرح یہ زکوٰۃ کے بھلائی، اس کے خیر، اس کے برکات، اس کے ثمرات سب کچھ ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نظام زکوٰۃ کو سمجھنے کی اور اس کو صحیح طور پہ اپنے ملک میں جو آرڈیننس ہے، جو قانون ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔